جس چیز کی حفاظت تم مرد نہیں کر سکتے، اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو مسلم اسپین اندلس کے آخری حکمران ابو عبداللہ بن مولائے ابو الحسن کی والدہ نے اسے اس وقت کہے جب وہ غرناطہ کی چابیاں عیسائی حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے غرناطہ سے جلا وطن ہو رہا تھا۔ اس نے جب آخری نگاہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ اس مقام پر جہاں ابو عبداللہ کی آہ نکلی، عیسائیوں نے مسلمانوں کی شکست کی علامت کے طور پر محفوظ کر لیا، اور آج اسے مور کی آخری آہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یورپی تاریخ دان اندلس کے مسلمانوں کے لیے مورس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ اندلس کی آخری مسلم ریاست غرناطہ کا وہ بدبخت حکمران تھا جس نے عین اس وقت اپنے والد ابو الحسن اور چچا محمد بن سعد کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا جب وہ اندلس میں عیسائیوں کے مشترکہ لشکر سے اندلس میں مسلمانوں کی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے۔ سن 1469 کے اندلس کے سیاسی منظرنامے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اس داستان کے آخری باب کی طرف چلتے ہیں، جس کا آغاز تقریباً 800 سال قبل جبل طارق یا جبلاٹر کے ساحل پر طارق بن زیاد نے عیسائی شہنشاہ راڈرک کو عبرتناک شکست دے کر کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے جلد ہی اسپین سے عیسائیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اسی طرح اسپین دمشق کی خلافت کے زیر نگین آ گیا۔ دمشق کے انقلاب کے بعد اسلامی خلافت بغداد منتقل ہو گئی اور اندلس کی حکمرانی اموی شہزادے عبد الرحمن کو مل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اندلس کی حکومتیں بھی بدلتی رہی، اور مسلمان اندلس میں مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ اندلس عالم اسلام کا علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اندلس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر قدرت نے یوسف بن تاشکین کی صورت میں اندلس کے مسلمانوں کو سنبھلنے کا بہترین موقع فراہم کیا، مگر ان کے نصیب میں زوال لکھ دیا گیا تھا۔ الداخل کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی۔ سرکستہ، کشتالیہ، الشبیلہ اور قرطبہ جیسے عظیم علم و ہنر کے مراکز مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے شروع ہو گئے۔ اراگون اور کشتالیہ کی مضبوط عیسائی ریاستیں وجود میں آ گئی۔ اراگون کی حکمران ازبیلا نامی ملکہ تھی، جو تاریخ میں ملکہ ازبیلا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہی ملکہ ہے جس کی تحریک پر کولمبس نے اپنی بحری مہم شروع کی تھی۔ دوسری طرف کستالا کا شہنشاہ فرینڈڈ نامی ایک عیسائی شخص تھا۔ یہ دونوں حکمران شدت پسند اور مسلمان دشمن تھے۔ یہ دونوں اندلس سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اسی مشترکہ مفاد کے تحت ان دونوں حکمرانوں نے 1469 میں اراگون اور کستالیہ کی ریاستوں کو آپس میں جوڑ لیا اور پھر آپس میں شادی کر لی۔ 1469 تک اندلس کے مسلمان غرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ سارا اندلس ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مسلمان اندلس بار سے سمٹ کر غرناطہ میں اپنی بقا کی آخری لڑائی میں مصروف تھے۔ غرناطہ کا موجودہ حکمران ایک نڈر اور قابل شخص مولائے ابو الحسن تھا۔ اہل اندلس کو طویل عرصے بعد ایک لائق حکمران نصیب ہوا تھا۔ سلطان ابو الحسن سے مسلمانوں کی توقعات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کا بھائی محمد بن سعد الزاگل، جو الزاگل کے نام سے مشہور ہے، مالکا کے علاقے کا حکمران تھا، اور جب اس نے یہ محسوس کیا کہ عیسائی ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں تو الزاگل فوراً غرناطہ پہنچا، اور اس نے مالکا کے تخت سے دست بردار ہوتے ہوئے ابو الحسن کے ہاتھ سے بیعت کر لی۔ اسی طرح ابو الحسن طاقتور ہو گیا۔ جب فرینڈڈ نے ابو الحسن سے خراج طلب کیا تو اس نے وہ تاریخی جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ابو الحسن نے کہا، غرناطہ کے ٹکسال میں عیسائیوں کو دینے کے لیے سکے نہیں بلکہ ان کے لیے فولاد کی وہ تلواریں تیار ہو رہی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکیں۔ یہ جواب سن کر فرینڈڈ اور ازبیلا کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت کستالیہ اور اراگون کی باہمی ریاست کا رقبہ 1.25 لاکھ مربع میل کے لگ بھگ تھا، جبکہ غرناطہ کی ریاست کا کل رقبہ بچ بچا کر صرف 4000 مربع میل رہ گیا تھا۔ یہ مختصر رقبہ بھی عیسائیوں کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا۔ وہ اندلس سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے۔ انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور خاموشی سے جنگی تیاریاں تیز کر دی۔ ابو الحسن بھی اس بات سے غافل نہیں تھے۔ آخرکار غرناطہ کی سرحدی مقام لوشا میں سلطان ابو الحسن اور فرینڈڈ کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اہل غرناطہ قوت و عدد دونوں اعتبار سے عیسائیوں کی مشترکہ افواج کے مقابلے پر کمزور تھے، مگر ان کو علم تھا کہ اندلس میں ان کے پاس یہی آخری حصہ اراضی رہ گیا
اس کے دفاع کے لیے اہل غرناطہ نے سر دڑ کی بازی لگا دی۔ آخر کار لوشا کے میدان میں طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے ابو الحسن نے فرینڈر کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ ابو الحسن ابھی لوشا کے میدان میں ہی تھا کہ غرناطہ میں اس کے بیٹے ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور غرناطے کے تخت کا مالک بن بیٹھا۔ عیسائیوں سے جہاد میں مشغول مسلمانوں کے لیے یہ خطرناک اطلاع تھی۔ لوشا کے فتح کے بعد وہ ابو الحسن کی سربراہی میں اندلس میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے کہ ابو عبداللہ کی بغاوت نے ان کے ہوش اڑا دیے اور سلطان ابو الحسن کو مجبوراً لوشا چھوڑ کر مالکا میں پناہ لینی پڑی۔ یعنی اس نازک دور میں جب اہل اندلس اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھے، ابو عبداللہ کی اقدار کی ہوس نے غرناطہ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بجائے باپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے ابو عبداللہ اس کی سلطنت کے در پہ ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو تقسیم ہوتا دیکھ کر شکست خوردہ فرینڈر کو حوصلہ مل گیا۔ اس نے مالکا پر حملہ کر دیا۔ مالکا میں ابو الحسن اور فرینڈر کو برسر پیکار دے کر ابو عبداللہ نے بےغیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ابو الحسن پر پشت سے حملہ کر دیا۔ ابو الحسن ایک تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ اس نے ایک طرف تو عیسائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دوسری طرف اپنے بیٹے ابو عبداللہ کو واپس غرناطہ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد ابو عبداللہ اور فرینڈر کا لوشینیا کے مقام پر آمنا سامنا ہو گیا۔ نا تجربہ کار ابو عبداللہ نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ابو عبداللہ کے فرینڈر کی قید میں جانے کے بعد غرناطہ کا تخت خالی ہو گیا۔ بیٹے کی بغاوت نے ابو الحسن کو بیمار کر دیا اور اس پر زبردست فالج کا حملہ ہوا۔ اس نے ریاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنے بھائی الزاگل کو غرناطہ کا تخت سنبھالنے اور فرینڈر کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ الزاگل غرناطہ پہنچا اور اس نے مسلم افواج کی اثر نو تنظیم شروع کر دی۔ الزاگل بلا شبہ ابو الحسن کا حقیقی جانشین تھا اور ممکن تھا کہ اپنی دلیری اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اندلس کے مسلمانوں کے لیے نجات ہند ثابت ہوتا۔ مگر اس موقع پر بھی ابو عبداللہ کا ایک دفعہ پھر مکروہ چہرہ سامنے آیا۔ دوران قید فرینڈر نے ابو عبداللہ کی حسلت پہچان لی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ابو عبداللہ کو مسلمانوں سے زیادہ اپنے اقدار کی خواہش ہے۔ اب فرینڈر نے ابو عبداللہ کو اپنے چچا الزاگل اور اپنے بابا ابو الحسن کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ابو عبداللہ کو یقین دلایا کہ وہ اسے غرناطہ کا وارث تسلیم کرتا ہے اور یہ کہ فرینڈر غرناطہ کا تخت حاصل کرنے میں ابو عبداللہ کی مدد کرے گا۔ ابو عبداللہ سے ساز باز کرنے کے بعد فرینڈر نے اسے اپنی قید سے رخصت کر دیا۔ ابو عبداللہ سیدھا مالکا پہنچا جہاں اس کے چچا الزاگل کا قبضہ تھا۔ ابو عبداللہ نے اہل مالکا کو یقین دہانی کرائی کہ فرینڈر اس کے ساتھ ہے اور اگر اہل مالکا ابو عبداللہ کا ساتھ دیں تو وہ ان کی عیسائیوں سے صلح کروا سکتا ہے۔ جنگ و جدل سے گھبرائے ہوئے مسلمان اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے مالکا پر ابو عبداللہ کی بالادستی تسلیم کر لی۔ اب ابو عبداللہ نے اپنے چچا الزاگل کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دے تو ان دونوں کی صلح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کی مشترکہ افواج کا مقابلہ بھی دونوں مل کر کریں گے۔ لوشا کا قلعہ دراصل غرناطہ کا دفاعی مورچہ تھا۔ فرینڈر کئی سالوں سے لوشا پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ اس طرح اس کا راستہ غرناطہ تک آسان ہو جاتا، مگر اہل لوشا نے اپنے علاقے کا دفاع بڑی بے جگری اور دلیری سے کیا ہوا تھا۔ لوشا کی دفاعی اہمیت کے باوجود مسلمانوں میں اتحاد کے خواہش مند الزاگل نے اپنے بھتیجے ابو عبداللہ کا کہنا مان لیا اور لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ لوشا پر قبضہ فرینڈر کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اب ابو عبداللہ مالکا اور لوشا دونوں پر قابض تھا۔ اس نے فوراً فرینڈر کو لوشا آنے کی دعوت دے ڈالی۔ مسلمان حیران اور پریشان ہو گئے کہ جس لوشا کی حفاظت کے لیے انہوں نے سالوں سے سر دڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی وہ بغیر کسی خون خرابے کے فرینڈر کو کیوں مل گیا۔ ادھر مالکا میں جب مسلمانوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس پر فرینڈر نے مالکا کا محاصرہ شروع کر دیا۔ دوسری طرف اہل مالکا کی مدد کے لیے الزاگل غرناطہ سے روانہ ہو گیا۔ غرناطہ حالی دیکھ کر ابو عبداللہ کو سنہری موقع مل گیا اور وہ فوراً غرناطہ پہنچ گیا اور تخت غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے المناک داستان کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس کا انجام مسلمان اندلس کی مکمل بربادی پر ختم ہوا۔ وہ لوگ جو 800 سال تک اندلس میں روشنی کا پیغام لے کر آئے تھے اور روشنی کی مانند پورے اندلس میں پھیل گئے تھے، وہ راستہ بھول گئے۔ کہتے ہیں جب افراد راستہ بھول جائیں تو گھرانے تباہ ہوتے ہیں۔
مگر جب قومیں راستہ فراموش کرتے ہیں تو سلطنتیں برباد ہوتی ہیں۔ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ غرناطہ پر ابو عبداللہ کا قبضہ بھی مسلمان اندلس کے لیے بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ منظر نامہ دیکھتے ہوئے مالکا والوں نے فرینڈٹ سے صلح کر لی۔ اس طرح لوشا اور مالکا پر فرینڈٹ کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ ابو عبداللہ کو بیٹا کہنے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا درم بھرنے والا فرینڈٹ اب اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ اس نے ابو عبداللہ کو پیغام بھجوایا کہ اب غرناطہ کی چابیاں عیسائیوں کے حوالے کر دی جائیں۔ یہ پیغام ملتے ہی ابو عبداللہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنوں سے غداری کرنے کا انجام اسے نظر آنے لگا۔ اس نے اہل غرناطہ سے مشورہ کیا، کیونکہ اہل غرناطہ موسیٰ اور طارق بن زیاد کے فرزند تھے۔ انہوں نے آخری دم تک جنگ لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اہل غرناطہ اور فرینڈٹ میں سخت لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کے علم میں تھا کہ اندلس میں اب غرناطہ ہی ان کی آخری امید ہے، لہٰذا وہ جم کر لڑیں، اور انہوں نے عیسائیوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ غرناطہ کے مضافات کے علاقے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ ان میں البشارت نامی پہاڑی علاقہ بھی شامل تھا۔ قدرت قوموں کو سنبھلنے کے لیے ایک فاس نے شرمناک حرکت کی۔ الزاگل نے اہل غرناطہ کے خلاف فرینڈٹ کے حق میں اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے فرینڈٹ کو ابو عبداللہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ فرینڈٹ نے یہ سنہری موقع جانے نہ دیا اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اب الزاگل نے فرینڈٹ کی مدد کے ساتھ ساتھ ابو عبداللہ پر حملے کرنے شروع کیے۔ غرناطہ کے مضافات کے تمام قلعے ایک ایک کر کے عیسائیوں کے قبضے میں دوبارہ چلے گئے اور آخر کار اہل غرناطہ محصور ہو کر رہ گئے۔ غرناطہ کے تخت کا خواہش مند الزاگل کو فرینڈٹ نے اس کی خدمات کا صلہ دیتے ہوئے اسے اسپین سے نکل جانے کا حکم دیا۔ الزاگل فرینڈٹ کا منہ تکتا رہ گیا اور آخر کار مراکش میں جلا وطن کر دیا گیا اور وہیں پر گمنامی کی موت مار گیا۔ غداروں کا انجام یقیناً یہی ہوتا ہے۔ اب فرینڈٹ اور ازبیلا نے فیصلہ کن مارکا کی تیاریاں شروع کر دی۔ 1452 کا سال آ گیا اور اسی سال موسم گرما میں عیسائیوں کی مشترکہ افواج نے غرناطہ کا محاصرہ کر لیا۔ غرناطہ کے شمال میں پہاڑی سلسلہ تھا اور محاصرے کے دوران اہل غرناطہ کو مدد ملتی رہی، مگر سردیاں شروع ہوتے ہی پہاڑوں پر برف باری شروع ہو گئی اور غرناطہ کو کمک ملنا بند ہو گئی۔ شہر میں اشیاء خضرنوش کی قلت ہو گئی۔ اہل غرناطہ اب بھی عیسائیوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے پر آمادہ تھے۔ غرناطہ کا سپہ سالار موسیٰ بن ابی غسان افسانوی شہرت کا حامل کردار تھا۔ وہ آخری سپاہی تک لڑنا چاہتا تھا، مگر ابو عبداللہ ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا تھا اور اس کے اکثر امراء فرینڈٹ سے صلح کرنے کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کر سکیں گے۔ امراء سلطنت سازش میں مصروف ہو گئے، پس پردہ عیسائیوں سے رابطہ قائم کرنے لگے۔ ان سازشی عناصر کا سرگنا وزیر اعظم غرناطہ ابو القاسم تھا۔ فرینڈٹ نے غرناطہ پر قبضے کی صورت میں اس کو غرناطہ کا اہم عہدہ دینے کا وعدہ کیا۔ ابو عبداللہ کی ذہنی شکست میں ابو القاسم کا مرکزی کردار تھا۔ بلاخر ابو عبداللہ نے ابو القاسم کو خفیہ سفارتکاری کی اجازت دے دی۔ صلح کی شرائط کو طے کر لیا گیا۔ بظاہر ان شرائط میں مسلمانوں کے لیے ہر قسم کا تحفظ یقینی بنایا گیا تھا، مگر بعد میں عیسائیوں نے اس پر کتنا عمل کیا وہ ایک علیحدہ باب ہے۔ معاہدے کے تحت ابو عبداللہ کو البشارت کے علاقے میں ایک جاگیر دے دی گئی۔ آخر کار وہ تاریخی دن آ گیا جسے آج تک تاریخ اسلام کا طالب علم سیاہ دن سے تعبیر کرتا ہے۔ 2 جنوری 1452 کو غرناطہ کی چابیاں ابو عبداللہ نے اپنے ہاتھوں سے فرینڈٹ اور ازبیلا کو پیش کر دی۔ پادری اعظم نے قصر الحمراء پر لہراتا ہوا صدیوں سے پرانا اسلامی پرچم اتار کر صلیب کو نصب کروا دیا گیا۔ اس طرح سقوط غرناطہ کے ساتھ ساتھ اندلس میں مسلمانوں کا 800 سال حکمرانی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ 100 سال کے اندر اندر عیسائیوں کے ظلم و ستم کا قتل عام ہوا اور بے شمار اہل ایمان عیسائی ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر عیسائی بن گئے۔ یوں ایک غدار اور بزدل حکمران ابو عبداللہ کی شامت اعمال کا نتیجہ اہل اندلس کے مسلمانوں کو دیکھنا پڑا۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹک ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آپ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹے کے بٹن کو دباتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار لائک کے بٹن کو کلک کر کے کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔